السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو کمپلیٹ کریں گے اور کچھ بیسک سکلز اس میں سے بھی اور کچھ بیسک مسائل بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز لرننگ ایٹیٹیوڈ، سیکھنے، نیا سیکھنے کا شوق یا جستجو یا کوشش نہ ہونا۔ ایک کامیاب ٹیم لیڈر اور ٹیم ممبر میں تو مستقل سیکھنے کا اور نیا سیکھنے کا اور بہتر کرنے کا ایک رویہ ہونا چاہیے، اس کو اپنی عادت بنانا چاہیے کہ آپ کا جو شعبہ ہے، جو فیلڈ ہے، جو کام ہے، جو سکل ہے، اس کو کیسے مزید امپروو کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا جدت آئی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا نیا آیا ہے، کیونکہ اس جدید دنیا میں مستقل اور روزانہ کی بنیاد پہ اور تیزی کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، آپ کے مشن کے حوالے سے، آپ کے اہداف کے حوالے سے، آپ کے کام کے حوالے سے، ان لوگوں کے رویے مستقل تبدیل ہو رہے ہیں اور تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو جب تک آپ اپڈیٹ نہیں رہیں گے اور تبدیلی جو آ رہی ہے اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے، کیونکہ پلان تو ہوگا جب آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے گی، کوئی نیا مسئلہ آئے گا، کوئی نیا ایشو آئے گا، تو اس کے مطابق آپ پلاننگ کریں گے۔ جب آپ کے سامنے کوئی نیا ایشو یا کوئی مسئلہ آیا ہی نہیں، یا آپ نے نیا ایشو یا کوئی نیا مسئلہ یا کوئی نئی تحقیق اسکل کو امپروو کرنے کے حوالے سے اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا اور اس کو آپ نے اس پہ غور و فکر کرنے کی یا اس کو سیکھنے کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر آپ کی پلاننگ بھی نہیں ہوگی اس کے مطابق۔ پلاننگ تو اکارڈنگلی ہوگی آپ کے مسائل اور آپ کے ایشوز اور آپ کے ٹارگیٹس کے مطابق۔ تو آپ جو پلان کرتے ہیں اس میں لازمی نئی جو چیزیں آ رہی ہیں، نیا سیکھنے کے والے اسکلس کو امپروو تبھی ہوں گی جب نیا سیکھیں گے۔ جو تبدیلی اور جدت آ رہی ہے اس کے مطابق شریعت کی اور شریعت اسلام کی حدود دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے نئی چیزوں کو سیکھنا، اس کو اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا اور اس کے مطابق جو فیڈ بیک ہے، جو آؤٹ پٹ ہے اور جو فیڈ بیک ہے وہ دینا، یہ پورا ایک پروسیس ہے تاکہ اس سے ہونے والے فوائد بھی آپ کے سامنے آ سکیں، میرٹ اور ڈیمیرٹس دونوں آپ کے سامنے آ سکیں۔ تو لرننگ ایٹیٹیوڈ ایک ٹیم لیڈر کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹیم ممبرس کے لیے بھی بہت مرکزی کردار ادا کرتا ہے بہترین آؤٹ پٹ لینے کے لیے، بہترین ریزلٹس لینے کے لیے۔ تو ٹیم لیڈر کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا جو ایک رویہ ہے اور جو اپنی عادت ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے اس کو بنائے، اور وہ بنانے کے بعد پھر مستقل بنیاد پر وہ اپنے ٹیم ممبرس کے اندر اس عادت کو بھی ڈالے اور نئی چیزیں خود سیکھنے کے بعد اگر ممبرس کو بھی سکھائے تاکہ ریزلٹس کو امپروو اور بہتر کیا جا سکے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس پہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو بہتر رزلٹ آیا ہوتا ہے اس کا انعام خود لینا چاہتا ہے۔ مطلب جو کامیابی ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی، اور جو ناکامی ہوئی، اگر ناکامی ہو جائے تو وہ ٹیم ممبرس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہ رویہ بہت زیادہ خطرناک ہے ٹیم لیڈر کے لیے، اور ٹیم کو چلانے کے اعتبار سے بہت خطرناک اور زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے یہ رویہ، کہ بھئی جب کام سب کر رہے تھے اور سب انوالو تھے تو کامیابی اگر ہوئی تو کامیابی پہ حق بھی سب کا ہے، اور اگر ناکامی ہوئی تو ناکامی کی وجہ بھی سب پہ ہے، چاہے ایک یا دو کی وجہ سے ہوئی ہو، لیکن جب آپ ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایسا فیل نہ تو کرنا ہے اور نہ ہی کروانا ہے کہ میں سب سے الگ یا جدا ہوں۔ کامیابی میری وجہ سے ہوئی اور ناکامی آپ سب کی وجہ سے ہوئی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ٹیم ہیں تو کامیابی میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں اور ناکامی میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اور ناکامی کے حوالے سے کوئی ٹیم لیڈر ایسا ہو جو یہ کہے کہ ناکامی ہوئی تو اس وجہ میں ہوں، کیونکہ میں لیڈ کر رہا تھا، میں صحیح لیڈ نہیں کر سکا، میں صحیح کنوے نہیں کر سکا، میں صحیح
چلا نہیں سکا، میں صحیح سمجھا نہیں سکا اپنی ٹیم کو، میں صحیح چلا نہیں سکا، میں صحیح موٹیویٹ نہیں کر سکا، یہ بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے ٹیم لیڈر کا کہ وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لے ناکامی کی اور کامیابی کی، کہ کامیابی جو ہوئی ہے یہ میری ٹیم کی وجہ سے ہوئی ہے، میری وجہ سے نہیں، یہ ان افراد کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، ان کا فوکس ہے، ان کی سکلز ہیں، ان کی انرجی ہے، ان کی قربانی ہے، ان کے سیکریفائز انہوں نے جو کیا ہے، انہوں نے 100% ایفرٹ دی ہے، اپنا بیسٹ پوٹینشیل دیا ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اس پہ کوئی پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ پہنچ سکے تو کم از کم یہ لیول تو ہے کہ بھی اگر کامیابی ہوئی ہے تو سب برابر کے شریک ہیں، ناکامی ہوئی ہے تو بھی سب برابر شامل ہیں اس میں۔ جب ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ کامیابی میری وجہ سے ہوئی اور ناکامی آپ کی وجہ سے ہوئی، تو پھر ہم اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، کیونکہ سر کامیابی جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہے، رزلٹس آپ کی وجہ سے آ رہے ہیں، آؤٹ پٹ آپ کی وجہ سے آ رہے ہیں، نتائج آپ کی وجہ سے آ رہے ہیں اور گراف اوپر آپ کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی ٹیم کو، اپنے ٹیم ممبرس کو، اپنے جونیئرس کو کیوں اپریشیٹ کریں گے، کیوں آپ ان کو انکریج کریں گے؟ کیونکہ آپ نے تو یہ سمجھا، جو کہ سراسر غلط ہے، کہ کامیابی صرف آپ کی وجہ سے ہوئی۔ تو جب آپ نے کامیابی کے دار و مدار اور کامیابی کی بنیاد اور مرکزی نقطہ ہی آپ بن گئے، تو پھر آپ کسی کو کھاتے میں نہیں لائیں گے، کسی کو اپریشیٹ ہی نہیں کریں گے، چاہے اس نے جتنی بھی قربانی دی ہو، اپنے لیول کے مطابق، اپنی اسکل کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی انرجی کے مطابق، اپنے ریسورسز کے مطابق۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جب آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی کامیابی سب کی وجہ سے ہے، کم از کم یہ سمجھیں گے کہ سب کی انوالومنٹ ہے، جتنا میں شامل ہوں، جتنی میری ایفرٹ ہے، میرے ٹیم ممبرس کی بھی اتنی ایفرٹ ہے، تو آپ اپریشیٹ کریں گے اور ان کو موٹیویٹ کریں گے اور ان کو انکریج کریں گے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ایون کی کامیابی پہ نہیں، ناکامی پہ بھی اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، ان کو انکریج کرنا ضروری ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی کھیل کا ایک حصہ ہے، یہ بھی کام کا حصہ ہے، اور یہ بھی کامیابی کے راستے کی ایک منزل ہے، ناکام ہو جانا۔ یہ ضروری ہے ان کو گائیڈ کرنا اور ان کو موٹیویٹ رکھنا، دونوں صورتوں میں، دونوں کنڈیشنز میں۔ اور ہمارے اکثر ٹیم لیڈرز یا ٹیم ممبرز، اور یہ تو اجتماعی طور پہ نیشنل ہیبٹ ہے کہ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں، عبادات میں بھی شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور ہم ظاہری اعمال میں بھی شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور ہم آگے بڑھنے کے لیے بھی شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم کوئی ایسا کام رہ نہیں گیا جس میں ہم شارٹ کٹس نہ سوچتے یا نہ ڈھونڈتے ہوں، کہ شارٹ کٹ سے آپ شاید اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں جو مطلوب و مقصود ہے۔ جب ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں تو اکثر اپنے ہدف کو اچیو نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے شارٹ کٹس کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اس شارٹ کٹ سے اور کم راستہ اور کم وقت اور کم ریسورسز سے میں اپنے ہدف کو حاصل کر لوں گا، جو کہ اصول کے خلاف ہے۔ مطلب آپ کوشش نہیں کرنا چاہتے، آپ محنت نہیں کرنا چاہتے، آپ ٹائم اپنا اس کام کے لیے، اس ہدف کے لیے، اس ٹارگیٹ، اس گول، اس ویژن، اس مشن کے لیے لگانا نہیں چاہتے، لیکن آپ اس کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا ٹائم اور اپنے ریسورسز اور اپنی انرجیز اور اپنی قربانی کسی ایک خاص ہدف کے لیے لگانا نہیں چاہتے، جو ریکوائرڈ ہے، جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، وہ لگانا نہیں چاہتے، لیکن اس کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درمیان والا راستہ جو نکلتا ہے اس کو شارٹ کٹ کہا جاتا ہے۔ ریکوائرڈ ریسورسز اور انرجیز لگائے بغیر اور ٹائم لگائے بغیر میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، تب پھر شارٹ کٹ ڈھونڈے جاتے ہیں، اور شارٹ کٹ سے
منازل طے نہیں ہوتی، منزلوں تک پہنچا نہیں جا سکتا. ہاں کبھی کوئی پہنچ جائے، ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن جو اصول ہے اور عام اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو وقت دینا ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کو ریسورسز دینے ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کو قربانی دینی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کو فوکس چاہیے جو اس ہدف کا اور اس گول کا ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کو موٹیویشن چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کو ڈٹرمینیشن چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، آپ کو ول پاور چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے گول کی اس کے مطابق. اور اگر یہ نہیں ہے اور شارٹ کٹ آپ ڈھونڈیں گے تو پھر زندگی میں آپ کوئی بڑا مقصد یا ویژن بنا بھی نہیں پائیں گے، اگر بنا لیا تو اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اس لیے شارٹ کٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے. کوشش یہ ہو کہ میں پراپر وے میں اصول کے مطابق محنت، کوشش، سیکریفائس کر کے جب اس تک پہنچوں گا تو میں راستے میں بہت سی نئی چیزیں سیکھ جاؤں گا، سمجھ جاؤں گا، ایکسپیرینس کر لوں گا، مشاہدہ کر لوں گا، تجربہ کر لوں گا، اور وہ مشاہدہ، تجربہ اور ایکسپیرینس مجھے بہت سے کاموں میں فائدہ دے گا آگے چل کے. اور ایسے ہی ہم جیسے پیچھے بات کی شارٹ کٹس، ایسے ہی ہم سوچتے تو بڑا ہیں لیکن اس بڑا سوچنے کے لیے بڑا نہیں کرنا چاہتے، چھوٹا کر کے اس بڑے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آپ نے گول سیٹ کیا، اس گول کے لیے آپ کو 1 مہینہ چاہیے، اور اس گول کے لیے آپ کو ڈیلی 4 گھنٹے چاہیے، اور اس گول کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ چاہیے، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ چاہیے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گول کو 1 مہینے میں اچیو کر لوں، لیکن مجھے ڈیلی 4 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے دینے پڑیں، اور 1,00,000 کی بجائے مجھے 50,000 میں انویسٹ کرنا پڑے. مطلب جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے میں وہ فلفل نہیں کرنا چاہ رہا، ایفرٹ لو ہے اور ویژن اور گول ہائی ہے، تو میری اس تک ایکسیس نہیں ہو سکتی. ایسا سوچنا ہی حماقت ہے، ایسا سوچنا ہی غلط ہے. جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیں، جو اس کا حق ہے اس کام کا، اس مشن کا، اس ویژن کا، اس گول اور ٹارگٹ کا وہ اس کو دیں. اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر اپنے گول کو کم کر لیں، اپنے ٹارگٹ کو لو کر لیں، اپنے ہدف کو لو کر لیں، اور اگر اسی کو اچیو کرنا ہے تو پھر اپنی ایفرٹس کو ہائی کر لیں. 2 ہی آپشن ہے، تیسری آپشن کوئی نہیں. اور ریلیشن شپ ود انسکسیسفل پیپل، انسان ایوریج ہے، ایوریج اپنے قریب کے، اپنے ساتھ زندگی گزارنے اور تعلق والے لوگوں کا ایوریج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے 5 دوست ہیں تو آپ ان 5 دوستوں کا ایوریج ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. اب وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں اس کے مطابق آپ ایوریج کر لیں. آپ ایوریج ہوں گے اپنے فرینڈس کا جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اپنی کمپنی کا جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے آپ ان کا ایوریج ہوتے ہیں. ایک اصولی بات ہے، کیونکہ وہ جیسے سوچتے ہیں ویسے سوچ آپ کے اندر آنا شروع ہوتی ہے، جیسا وہ کرتے ہیں وہ اعمال آپ کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں. جو ان کے اہداف ہوتے ہیں وہی اہداف آپ کے اندر آپ لینا شروع کر دیتے ہیں، کانشیسلی یا سب کانشیسلی. اس لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کا سب سے زیادہ ٹائم ان لوگوں کے ساتھ گزرنا چاہیے جو اپنی زندگی میں کامیاب ہیں. اور اگر آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا جو ناکام ہیں. اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ ٹائم ناکام لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو بھی آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور اگر آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں لیکن ٹائم اگر آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو امید ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. وہ عادات، وہ رویے، وہ سوچ، وہ فکر آپ کے اندر آ جائے گی جو کامیاب لوگوں کی ہے ان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے. فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہمارے ٹیم لیڈرز یا ٹیم ممبرز میں، خاص طور پہ ٹیم لیڈر سے متعلق یہ چیز ہے کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے ہمارے بیہیویئر میں اور تھاٹس میں، کہ ایک ہی طریقے اور ایک ہی چھڑی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے. جو جس لیول کا اور کیلیبر کا اور
ایٹیٹیوڈ کا اور رویے کا اور بیہیویئر کا بندہ ہے اس کے ساتھ اسی انداز میں ڈیل کرنا چاہیے. جو سینئر ہے اس کو اس کا حق دیں اور جو جونیئر ہے اس کو اس کا حق دیں. جس کا جو کیلیبر ہے اس کو اس کے مطابق ڈیل کریں. جس کا جو رویہ اور انداز ہے اس کو اس کے مطابق ڈیل کریں. سب کو ایک طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ یہ انسان ہے، یہ وہ بھیڑ یا بکریوں کا ریوڑ تو نہیں کہ ایک ہی انداز میں سب کو آپ ہانک لیں گے. اس میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں کہ کچھ ریوڑ سے باہر نکلتے ہیں اور کچھ سیدھا سیدھا چل رہے ہوتے ہیں مان کے. تو جو باہر نکلتے ہیں ان کے لیے بھی ایک پورا پلان ہوتا ہے. اس لیے آپ نے انسانوں کو لے کے چلنا ہے، اور ہر انسان کا رویہ دوسرے سے، سوچ دوسرے سے، فکر دوسرے سے، اخلاق دوسرے سے مختلف ہوگا. تو آپ کو اس کے رویے اور سوچ اور اخلاق اور انداز کے مطابق اور علمی استعداد اور قدر کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور بیہیو کرنا ہے. تو آپ بہترین ٹیم کو، بہترین انداز میں ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہیں، بہترین ٹیم لیڈر بن سکتے ہیں آپ. تو یہ ساری باتیں، یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری گفتگو جو آپ کے سامنے کی، اس کا مقصد یہ کہ سب سے پہلے تو یہ میرے اندر آ جائیں، اور اس کے بعد جو سن رہے ہیں وہ اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپلائی کر لیں، اور اس کو دین کے کام میں اور اپنے نیک مقاصد میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے، اپلائی کر کے، امپلیمنٹ کر کے اس سے پازیٹیو رزلٹ اور آؤٹ پٹ لے سکیں. اللہ تعالی ہمارا یہ کہنا اور سننا قبول فرما لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.